صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکۃ المکرمہ کے تاریخی مقامات۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم نور مجسم سید عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، یہ وہ مقدس و بابرکت مقام ہے جہاں بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رحمت عالم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب اسی مقام پر ایک لائبریری اور مدرسہ ہے۔ یہ مقام حرم شریف سے تھوڑی دور پر صفا و مروہ کی جانب ٹیکسی اسٹینڈ کے پاس ہے۔ جنت المعلی یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ یہاں پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت سارے صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ یہ مسجد جن کے قریب منا جانے والی سڑک پر ہے۔ مسجد الرایہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنا جھنڈا نصب فرمایا تھا۔ مسجد جن، اس جگہ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں سے بیعت لی تھی۔ جبل نور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے منا جانے والے راستے پر تقریباً 3 میل کی دوری پر ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر غار حرا ہے جہاں پہلی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جبل ثور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کی دوری پر ہے۔ اس کی چوٹی پر غار ثور واقع ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن قیام فرمایا تھا۔ ان دونوں پہاڑوں پر کمزور، ضعیف اور بیمار نہ چڑھیں۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا، اس مسجد کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں۔ یہ حدود حرم کے باہر ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر کسی کو عمرہ کرنا ہو تو اس مقام پر آ کر عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں اسی مقام پر پیدا ہوئیں۔ یہ مقام مروہ کی طرف چھپرا بازار میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب زرگروں کی پہلی گلی میں وہ ہے۔ اب یہاں دارالحفاظ قائم کر دیا گیا ہے جہاں بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ مسجد خیف، مسجد نمرہ، مسجد شہر الحرام، جبل رحمت، جمرات یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ کو حج کے 5 خاص دنوں میں جانا ہوگا، مگر لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے آپ کسی بھی مقام کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس لیے حج سے پہلے یا بعد میں اطمینان و سکون سے ان مقامات کو ضرور دیکھیں۔ کچھ مشہور ناموں کا تعارف۔ کعبہ یا بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، جو پورے عالم اسلام کے لیے قبلہ ہے، اس کو کعبہ یا بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ اور وہ مسجد جس میں بیت اللہ واقع ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوب مغربی کونا ہے، یمن کی سمت واقع ہے۔ رکن عراقی خانہ کعبہ کا عراق کی سمت کا کونا رکن عراقی کہلاتا ہے۔ رکن شامی خانہ کعبہ کا شام کی سمت کا کونا رکن شامی کہلاتا ہے۔ حجر اسود دیوار کعبہ میں رکن یمانی کے بعد والے کونے میں نصب وہ پتھر ہے جسے بوسے دے کر یا جس کی طرف منہ کر کے دور سے ہاتھ اٹھا کر طواف کا ہر چکر شروع کیا جاتا ہے۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ حطیم بیت اللہ شریف سے متصل شمالی جانب کا وہ حصہ جو کبھی خانہ کعبہ میں شامل تھا، یہ بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے جو قریش کی تعمیر کے وقت حلال کمائی کے کم پڑ جانے کی وجہ سے بیت اللہ شریف سے باہر چھوڑ دیا گیا۔
میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت سے حتیم کی طرف بارش کے پانی کے گرنے کی جگہ یعنی پرنالہ۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور آپ کے مبارک قدم کے نشان بھی اس پر پڑ گئے تھے، اس پتھر پر۔ تنعیم یہ ایک میقات ہے جہاں سے مکۃ المکرمہ میں قیام کے دوران عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حدود حرم سے باہر رہنے والوں کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ یا حج کی نیت سے آنے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے مکہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر پر واقع ہے، جو مدینہ والوں کے لیے میقات ہے۔ اس زمانے میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ذات عراق مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف تقریباً 3 روز کی مسافت پر ہے، جو عراق سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یلملم مکہ شریف سے جنوب کی طرف 2 منزل پر ایک پہاڑ ہے، یہ اہل یمن کی میقات ہے۔ ہندوستانیوں کی میقات یلملم پہاڑ کے مقابل ہے۔ جحفہ شام کی طرف مکہ مکرمہ سے 3 منزل پر ہے، جو شامیوں کے لیے میقات ہے، مگر جحفہ اب بالکل معدوم سا ہو گیا ہے، وہاں اب آبادی نہیں، صرف بعض نشانیاں پائے جاتے ہیں، اس کے جاننے والے اب بہت کم ہیں، لہذا شام والے مقام رابغ سے احرام باندھتے ہیں، اس لیے مقام رابغ جحفہ سے قریب ہے۔ قرن منازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔ صفا کعبہ معظمہ کے قریب جنوب میں ایک پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ مروہ کعبہ معظمہ کے شمال مشرقی گوشے کے قریب ایک پہاڑی ہے جہاں سے سعی ختم ہوتی ہے۔ مسعی صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنے کی جگہ۔ میلین اخضرین 2 سبز ستون جس کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے مردوں کے لیے دوڑ کر گزرنا پسندیدہ ہے۔ عرفات مینا سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جہاں کی مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور جہاں حج کے دن حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مسجد نمرہ میں ہی حاضر ہوں، بلکہ میدان عرفات میں جہاں کہیں بھی حاضر ہو جائز ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ عرفات کے میدان میں حاضر نہیں ہوئے تو حج نہ ہوگا۔ جبل رحمت عرفات میں وہ پہاڑ ہے جس کے قریب حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ مزدلفہ مینا سے عرفات کی طرف تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع میدان جہاں عرفات سے واپسی پر حجاج کرام کو رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنی ہوتی ہے اور اپنا وقت عبادت میں گزارنا ہوتا ہے۔ وادی محصر مزدلفہ سے ملا ہوا میدان جہاں سے گزرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں، یہاں قیام کرنا منع ہے۔ اس وادی میں اس لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا تھا جو کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے یہ جائے عذاب ہے، یہاں سے دوڑ کر اگر نہیں تو جلدی جلدی گزرنا سنت ہے۔